الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار وقال صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا محاسن موتاكم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن منه الفتنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلا مہینہ ربیع الاول کا مبارک اور بابرکت مہینہ ایک ایسا مہینہ گزرا جس نے غافلوں کو بھی یاد دلا دیا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور پیغام. یہ مہینہ جس میں ہم اس وقت جس سے گزر رہے ہیں ربیع الثانی کا مہینہ، یہ یاد تازہ کر دیتا ہے سید الاولیاء امام الاتقیاء حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ وقدس اللہ سرہ. ناسک شہر کے علماء اور یہاں کے دانشور قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ربیع الثانی کے اس مہینے میں اور اس میں بھی آج کی یادگار تاریخ میں ایک ایسی مجلس منعقد کی جس میں اس بات کا موقع فراہم ہو جائے کہ ہم اپنے اس عظیم محسن امت کے اور انسانیت کے امام اللہ کے مقبول ترین بندے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ یاد کریں، ان کو کچھ یاد کریں، کچھ اپنے دلوں کو ان کے تذکرے سے آباد اور شاداب کریں. ان کی ذات گرامی کے بارے میں کچھ بات عرض کرنے سے پہلے ایک اصولی بات کہنا میں ضروری سمجھتا.
جب کسی کے گھر میں کوئی چشیتا مہمان آتا ہے تو پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. بڑے بھی خوش ہوتے ہیں اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں. بچے اپنی خوشی کا اظہار اپنے معصوم بچپن کے حساب سے کرتے ہیں. انہیں اچھے اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، وہ خوب کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ہنستے ہیں، اچھلتے ہیں، ایک بستر سے دوسرے بستر پر، دوسرے سے تیسرے بستر پر، ادھر گرے ادھر لوٹے. اور ابھی جو کپڑے پہنائے تھے ان کی ماں نے وہ کپڑے میلے کر دیتے ہیں. ماں ان کو پھر سے پکڑتی ہے، سمجھاتی ہے، ڈانٹتی ہے، پھر سے ان کا منہ ہاتھ دھلاتی ہے، پھر کپڑے بدلتی ہے، پھر بہت سمجھاتی ہے کہ دیکھو بیٹا اب آنے والے ہیں وہ، اب یہ شور مت مچاؤ، کھیل مت بند کرو. بچہ 2 منٹ خاموش رہتا ہے اور پھر اپنے حرکت. یہ بچوں کا خوشی منانے کا انداز ہے. پوری دنیا کے بچے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. ناسک کے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ الگ ہوتے ہیں؟ یا بچپن سے ہی بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں؟ لیکن بڑے جو ہوتے ہیں وہ مہمان آنے کی خوشی بچوں کی طرح نہیں مناتے. بڑوں کے خوشی منانے کا انداز الگ ہوتا ہے. بڑے یہ معلوم کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ مہمان کو کیا کھانا ان کو پسند ہے، کہاں کیسا آرام کمرہ ان کا بنایا جائے، کیا ان کا ان کی کیا ہے. بڑے اچھلتے کودتے نہیں ہیں. اگر کسی گھر میں جہاں مہمان آ رہا ہو اور وہاں بڑا اچانک ناچنا کودنا شروع کر دے تو ایمبولینس بلانی پڑے گی. اور مسجد کے امام سے پانی پڑھ کے منگوانا پڑے گا. لگتا ہے کچھ ہوا لگ گئی ہے. اب اگر وہ بڑا کہے کہ بھئی بچے کود رہے ہیں میں نہ کودوں، میرا حق نہیں، میری ہڈیاں زیادہ مضبوط ہیں، بچہ تو گر گیا تو چوٹ لگ جائے گی، میں تو 40 سال کا ہوں، مجھے کودنے دو، جشن منانے دو، جلوس نکالنے دو، ڈھولک بجانے دو، ناچنے دو. تو لوگ بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے جو بجلی کا کرنٹ لگائے گا. ایک انداز خوشی منانے کا بچوں کا ہوتا ہے. بچے معاف کرنے کیے جانے کے لائق ہیں. ایک انداز بڑوں کا ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو کچھ لوگ جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس سمجھ ہے، وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور اس کی خوشی اور انداز سے مناتے ہیں. وہ اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ آپ کی کچھ سنتوں پر اور عمل کر لوں، آپ نے جس طریقے کی نماز سکھائی تھی ویسی میں نماز سیکھ لوں. وہ علماء کے پاس بھاگتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کوئی سیرت کی کتاب خریدتے ہیں اور بڑے شوق و ذوق کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اور لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کسی اور طریقے سے مناتے ہیں. یہی حال ربیع الثانی کا بھی ہے، اس مہینے کا بھی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں مہینوں میں خوشی کے لمحوں کی یاد اور ان پاکیزہ شخصیتوں کا تذکرہ اور ان تذکرے سے اپنی
خوش کرنے کا انداز وہ نصیب ہو جو سمجھدار اور بڑوں کو زیب دیتا ہے. آج کی اس مجلس میں اس بات کی میں کوشش کروں گا کہ میں پہلے تعارف تو کراؤں، اللہ کے بندے واقف تو ہوں کہ یہ پیران پیر کون تھے. عجیب بات ہے، لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ہم کو تو ٹھیک سے پوری طرح معلومات بھی نہیں ہے. کون سی مٹھائی شب برات میں بنتی ہے اور کون سی نیاز 11ویں شریف میں ہوتی ہے. ہمارے پاس علم بہت کم ہے، اس لیے ان چیزوں کا زیادہ تفصیلی پتہ ابھی تک چل نہیں پایا. مجھے لگتا ہے کہ ناسک آ کر سیکھنا پڑے گا. لیکن یہ لوگ جو 20 30 40 سال ہو گئے نیاز بھی کرتے ہیں، چادر بھی چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ پیران پیر کا نام کیا تھا تو شاید اکثر کو معلوم نہیں ہوگا. ان سے پوچھو کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو ہم کو آج تک ہمارے پیر صاحب نے بتایا نہیں. ان سے پوچھو کہ آخر ان کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا. امت میں علماء تو اور بھی پیدا ہوئے، ائمہ اور بھی پیدا ہوئے، اولیاء اللہ اور بھی آئے، لیکن وہ مقام جو ان کا ہے وہ کسی اور کا نظر نہیں آتا. آخر کیا خاص بات تھی؟ کچھ نہیں خبر. کل روز محشر ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے اور ہم ان اپنے بزرگوں کو پہچان بھی نہ پائیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے کم سے کم آپ جیسے اچھے لوگوں کے مجمع کو ان بزرگوں کے بارے میں کچھ ضروری معلومات ہو. سن 470 ہجری تھا، 5ویں صدی میں 30 سال باقی تھے. ایران کے بہت خوبصورت شہر گیلان میں آپ پیدا ہوئے. بچپن سے ہی لوگ دیکھتے تھے، ان کے ماں باپ، ان کے گھر کے لوگ، کہ یہ بچہ عام بچوں سے الگ ہے. بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی کو مارتا نہیں، کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا، کبھی کسی کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرتا، اور غریب بچوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ محبت کا برتاؤ کرتا ہے، بہت اکرام کا برتاؤ کرتا ہے. یہ بچپن سے ان کی ادائیں تھیں. اپنی والدہ ماجدہ ماں کی تو اللہ اکبر ایسی خدمت کرتے تھے، ماں ان سے ایسا پیار کرتی تھی، اور ماں ان کی اتنی بڑی ولی تھی، اللہ اکبر. ماں اپنے بچے کو سکھاتی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے کوئی موقع آ جائے، جان بھی تمہاری جانے والی ہو، جھوٹ نہ بولنا. لوگوں ذرا ٹھہرو، اس جملے پر گزرنے والا جملہ نہیں ہے یہ. ایک بات بتاؤں، جو انسان یہ قسم کھا لے کہ اسے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہ سارے گناہوں سے دھیرے دھیرے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی انسان کے اندر جھوٹ کی صفت باقی رہے گی تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ گناہ نہیں چھوڑ پائے گا، اور گناہ بھی نہیں چھوڑ پائے گا. کیا آج ہم لوگ یہ عہد کر لیں اپنے اللہ سے، آج یہ فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد سے مجھے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ چھوڑ دیں. صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ان کی خدمت میں ایک صاحب آئے، ایک ایمان والے آئے، ایک صحابی آئے.
نئے نئے ایمان لائے ہوں گے، کچھ پرانے گناہ تھے، نہیں چھوٹ پا رہے تھے۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ ہوتا تھا تو وہ چھپاتے نہیں تھے اور بے فکری کے ساتھ گناہ کرتے رہیں اور ٹالتے رہیں کہ ہاں توبہ کر لیں گے۔ یہ مزاج ایمان والوں کا نہیں ہوا کرتا۔ وہ آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر تنہائی میں بتاتے تھے کہ فلاں گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتا۔ تو ان صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول 3 گناہ ہیں جو مجھ سے چھوٹ نہیں پا رہے۔ ایک تو یہ کہ میں شراب نہیں چھوڑ پا رہا ہوں، پرانی لت ہے اور پرانی لت کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر جب پی لیتا ہوں تو شراب کے نشے میں آ کر اول فول بک دیتا ہوں، کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہوں، بعد میں مجھے شرمندگی ہوتی ہے، معافی مانگتا ہوں، لیکن غلطی تو ہو چکی ہوتی ہے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹ رہا، میں کیا کروں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا تم مجھ سے آج یہ وعدہ کر لو کہ آج کے بعد سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، صرف جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے کتنے گناہ بتائے تھے؟ 3۔ آپ نے کتنے گناہ چھوڑنے کا وعدہ لیا؟ 1۔ یہ ہوتی ہے ماہر ڈاکٹر کی بات، ماہر معالج کی بات۔ ایک ہفتے کے بعد وہ صاحب پھر آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول، اللہ ہی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجے، میرے 3 گناہ چھوٹ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو تم سے ایک ہی گناہ کے لیے کہا تھا، 3 چھوٹ گئے؟ جی حضرت، ہوا یہ کہ جھوٹ کا تو میں آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ اب نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد جب میں نے شراب پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دل چاہا میرا، تو میں سوچنے لگا کہ بعد میں اب مجھ سے کوئی پوچھے گا یا آپ پوچھیں گے کہ تم نے شراب تو نہیں پی، تو میں تو وعدہ کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو مجھے سچ سچ بولنا پڑے گا۔ اب آپ کے سامنے دوبارہ آپ کو تکلیف پہنچانا، یہ مجھے ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے طے کر لیا کہ جب جھوٹ نہیں بولوں گا تو پھر شراب بھی نہیں پیوں گا، اور جب شراب کے نشے سے بچ گیا تو پھر دماغ خراب بھی نہیں ہوا، اول فول بکنے کا بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ آپ پر صلاۃ و سلام بھیجے، میرے 3 گناہوں سے میرا پیچھا چھوٹ گیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کی ماں پر ہزاروں سلام ہو، انہوں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں ایک ہی بات سکھائی تاکید کے ساتھ کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، کچھ بھی ہو جائے، ماں سے، باپ سے، چچا سے، تایا سے، دادا سے، پھوپھا سے، پھوپھی سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، محلے والوں سے، کبھی کسی بھی صورت میں تم ہرگز جھوٹ نہ بولو۔ جلدی بولو، جلدی بولو، بس وہ پروگرام تو میں ابھی نہیں بتا سکتا، مجھے ہر صورت میں بلگام پہنچنا ہے۔ یہاں سے ترتیب بنی ہے کہ میں یہاں سے ابھی بیان کے بعد فارغ ہو کے سیدھے جاؤں گا پونا، اور پونا سے میں کسی طرح کوئی گاڑی پکڑوں گا یا پھر کوئی کوچ پکڑوں گا، ٹرین وین تو نہیں ملے گی، اور ہاں ٹرین وین کچھ نہیں ملے گی، تو پھر میں پونا سے پھر بلگام جاؤں گا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ نہیں کال مت کرو، تم سیدھے پونا پہنچو، کوئی کال کرنے کی ضرورت نہیں، تم کسی طرح پونا پہنچ جاؤ۔ میرے خیال میں مفتی فرقان کو لے لو، عارف کو میں نے کہا تھا عارف کی جانے میں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے جتنا مفتی فرقان کی جانے میں فائدہ ہے، تم مفتی فرقان سے کہہ دو اور کسی طرح پونا پہنچ جاؤ، اپنی گاڑی سے پہنچ جاؤ، اور پھر میں اطلاع کروں، میں بیان کے بعد تمہیں کال کروں گا۔ کوئی آپ حضرات معاف کریں، پتہ نہیں آپ کو اطلاع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ایک ولی کامل ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے،
اور ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کے بھی خلیفہ تھے، حضرت بھائی الحاج قطب الدین ملا صاحب بیلگام میں، ان کا بھی اچانک مغرب سے کچھ پہلے انتقال ہو گیا۔ اسی سلسلے میں مجھے چونکہ پروگرام سب گڑبڑا گیا ہے، میں اپنا فرض سمجھ کر اس وقت بیان کر رہا ہوں، میرا دل دماغ کہیں اور ہے، اور مجھے ابھی یہاں سے فوراً اپنے سفر کے رخ کو بدل کر کہیں اور پہنچنا ہے۔ اور دعا بھی کریں آپ سب حضرات کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ کر رہا تھا میں۔ ان کی ماں نے بچپن سے اپنے بچے کو گھٹی میں پلا دی یہ بات کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بس یہ جو چیز ہے نا، جو انسان زندگی میں جھوٹ نہیں بولے وہ ایک نہ ایک دن اللہ کا ولی بن جائے گا۔ آج یہ نخا لے کر جائیں ہم لوگ، جھوٹ چھوڑ دیں، ہر قیمت پر جھوٹ بالکل نہ بولیں، اور شروع میں منہ سے اگر جھوٹ نکل جائے اور پھر خیال آ جائے کہ میں نے تو طے کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا اور یہ نکل گیا، تو اس آدمی سے مل کر یا فون کر کے کہہ دیں کہ بھائی صاحب میں نے آپ سے یہ جو بات کہی تھی یہ جھوٹ تھی، میں معافی مانگتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ آپ ایک دو دفعہ جب کسی سے ایسا کہیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد تیسری چوتھی مرتبہ جھوٹ بولنے کے لیے نفس آمادہ ہی نہیں ہوگا۔ ماں نے بڑے ارمانوں کے ساتھ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو بھیج دیا، بیٹا بغداد چلے جاؤ، بغداد میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، وہاں جا کر علم حاصل کرو اور اللہ کا ذکر سیکھو، باقی سب دنیا میں ہیچ ہے۔ کیا مائیں ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت مسورات بھی سن رہی ہیں نا، اللہ کا شکر ہے کہ کچھ مسورات بھی یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ کیا عورتیں ہوا کرتی تھی کہ ان عورتوں کے ارمان ہوتے تھے کہ میرا بچہ اللہ کا ولی بن جائے، میرا بچہ دین کا خادم بن جائے، میرا بچہ نبی و رسول کا نائب بن جائے۔ اور ماں باپ کی تمناؤں کو اللہ پورا کر دیتے ہیں۔ جتنے بچے بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، برا نہ ماننا، یہ ماں باپ کی بگڑی ہوئی تمناؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بچے تو اللہ تعالیٰ نیک پیدا کرتے ہیں، لیکن ماں باپ ان کو یہودی، عیسائی، مشرک، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہی نہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اپنے بچوں کو کیا سکھائیں، ان کے لیے کیا دعائیں مانگیں، کیا تمنائیں کریں۔ عجیب بات ہے، جس دن بغداد میں سیدنا عبد القادر جیلانی 16-17 سال کی عمر میں داخل ہوئے طالب علم بن کر، یہ وہی دن تھا جس دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد چھوڑا تھا اپنے دل کی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں۔ ایک امام بغداد سے مستقبل کا امام اور ایک مستقبل کا امام بغداد میں داخل ہو رہا تھا۔ ذات زمین کے علاقے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی قطب اور ابدال اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوتے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بڑے بڑے بزرگوں اور علماء سے بڑی محنت کے ساتھ علم حاصل کرنا شروع کیا۔ دو چیزوں میں ان کا وقت گزرتا تھا، عبادت میں، ذکر میں، اللہ اللہ کرنے میں، اور علم کے حاصل کرنے میں۔ ان کے نام پر منعقد ہونے والی اس مجلس میں آنے والے سب بھائیوں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں، اور میں اپنے آپ سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں، روزانہ 24 گھنٹے میں سے کتنے منٹ ہم علم اور ذکر کے حاصل کرنے میں خرچ کرتے ہیں؟ عجیب طرح کی زندگی ہے آج کل۔ میں اس زندگی کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اس سے توبہ کرنے اور کرانے کے لیے آیا ہوں۔
تھوڑا سا وقت روزانہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے خرچ ہی نہیں کرے گا اور تھوڑا سا وقت اللہ کی یاد کے لیے فارغ ہی نہیں ہوگا، اب مجھے بتاؤں اس کا دل اور دماغ کیسے پاک صاف ہوگا؟ دماغ پاک ہوتا ہے علم دین سے اور دل صاف ہوتا ہے ذکر الہی سے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں عملی بات کر رہا ہوں، امت میں عملی بیانوں کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ پھر سے زندہ کرے۔ ہر کچھ دیر کے بعد میں کسی ایک عملی بات کا تقاضا کروں گا، دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو نبھاتے ہیں۔ کیا آپ اس بات کا آج فیصلہ کر سکتے ہیں کہ روزانہ تھوڑا سا علم میں ضرور سیکھوں گا؟ علم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مدرسے میں داخل ہو جائیں، آپ روزانہ ایک آیت قرآن کی ٹھیک کر لیجئے۔ ہمارے اکثر مسلمانوں کا کلمہ بھی درست نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے، قل اللہ احد میں بھی 2 غلطیاں کرتے ہیں، نماز میں تحیات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کم سے کم یہ والا علم تو حاصل کریں، کہوں نا انشاءاللہ۔ ایسا لگ رہا ہے میں کسی قبرستان میں بیان کر رہا ہوں، مجھے پہلے کہنا چاہیے تھا السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف ونحن لکم خلف، انا بکم لاحقون انشاءاللہ۔ کون ارادہ کرتا ہے اس بات کا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، دھوکہ مت دینا اللہ کو، جھوٹ مت بولنا۔ کون ارادہ کرتا ہے اس بات کا کہ روزانہ اپنی مسجد کے عالم، اپنی مسجد کے امام، اپنے مدرسے کے قاری، حافظ کسی کی خوشامد کرو گے کہ ہم کو روزانہ ایک آیت بتا دیجئے، ایک مسئلہ بتا دیجئے، وضو کا، کلی کا، غسل کا، کھانے کی سنت، سونے کی سنت، پینے کی سنت، چلنے کی سنت، جوتا چپل اتارنے پہننے کی سنت، کاروبار کا کوئی مسئلہ، ایک مسئلہ معلوم کر لیں اور قرآن کی ایک آیت روزانہ ٹھیک کر لیں۔ کون آپ میں سے آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ روزانہ اپنی مسجد کے امام سے آپ علم حاصل کریں گے؟ اللہ مبارک فرمائے، اللہ مبارک فرمائے، اللہ قبول کرے۔ میں ان علماء سے آپ کی طرف سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی آپ چاہے جتنے مشغول ہوں، لیکن ان میں سے کوئی آپ سے اگر درخواست کرے آپ قربانی دیں اور 10-15 منٹ ضرور نکال کر ان اللہ کے بندوں کو علم سکھائیں۔ آپ خود دیکھیے گا، اگر آپ نے میرا یہ مشورہ مان لیا اور علم حاصل کرنے کے لیے 10-15 منٹ مسجد میں آپ بیٹھ گئے اور تھوڑا سا ذکر بھی کر لیا۔ کون سا ذکر؟ میں کہتا ہوں اور کچھ نہ کرو، رحمت دو عالم سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک تسبیح درود کی پڑھ لو۔ جس نبی کے اتنے احسانات اور جس کو ہم سے اتنی محبت اور شفقت اور پیار، اس کے لیے ہمارے پاس ایک تسبیح درود شریف پڑھنے کا وقت نہیں۔ اگر آپ نے اتنا کر لیا، ذرا سا علم کے لیے رک گئے مسجد میں اور ذرا سا ذکر کے لیے رک گئے مسجد میں، ذکر آپ مسجد میں کریں یا اپنے گھر پہ کریں، کہیں کریں، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تھوڑی سی دعا مانگ لیں، بس ہو گیا۔ اتنا بھی اگر آپ نے کیا نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل اور آپ کے دماغ کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے، آپ کا غصہ کم ہو رہا ہے، آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ رہی ہے، آپ کے روزی اور وقت میں برکت آ رہی ہے۔ آج تو ہر آدمی ہر وقت غصے میں اور ٹینشن میں رہتا ہے۔ جب شام کے وقت میں آپ گھر واپس جاتے ہیں تو آپ کی بیویاں ہی جانتی ہیں کہ وہ کتنا ڈر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ خیر کرے۔ اب آ رہے ہیں جلالی صاحب، اب کس موڈ میں آئیں گے؟ بچے بھی گھبرا جاتے ہیں کہ ابو آ رہے ہیں، چپ رہو چپ، کوئی الماری کے پیچھے چھپ جاتا ہے، کوئی میز کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ ابو نہ ہوئے وہ کوئی ایس پی صاحب ہو گئے۔ یہ سب ختم ہو جائے گا اگر علم دین اور ذکر الہی کی مشق شروع ہو گئی، دل کو سکون ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی مشہوریت نوجوانی میں، خاص طور پر ایک بات بتاؤں، نوجوان کی عمر میں اگر کوئی علم اور ذکر میں لگ جائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، رب کعبہ کی قسم وہ ولی کامل بن کے رہتا ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ. یہ نوجوانی کی عمر، یہی تو بننے یا بگڑنے کی عمر ہوتی ہے. اس میں نوجوان اگر علم اور ذکر میں لگ جائیں، بس تھوڑا سا علم تھوڑا سا ذکر، باقی دن بھر تم کالج جاؤ یا پڑھو یا کوئی کاروبار کرو، انشاءاللہ اس کاروبار میں گناہوں سے بچ کر کاروبار کرو گے. کالجوں میں رہو گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچو گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان آپ ہی میں سے آیا میرے پاس، MBBS کیا ہوا اس نوجوان نے، اب MD کا ایگزام کی تیاری کر رہا ہے. اس نوجوان نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ حضرت میڈیکل کالج کا ماحول آپ جانتے ہیں کتنا خراب ہوتا ہے، کیسے ہم بچیں، کیسے بچیں گناہوں سے. اتنا پیار آیا مجھے اس نوجوان پر. میں بہت حساس طبیعت کا آدمی ہوں. وہ تو چلا گیا میرا جواب سن کر کے، بیٹا تم 2-3 دن کے لیے میرے پاس آ کر رہ لو، میں بہت کچھ بتاؤں گا تم کو. اس وقت تفصیلی بات نہیں کر سکتا. وہ تو چلا گیا، لیکن جب وہ کمرے سے نکل گیا تو میرا دل اس کے لیے رو رو کر دعائیں کرنے لگا کہ اللہ اس نوجوان کو قبول کر لے. کیا پیاری بات ہے کہ MBBS کرنے کے بعد بھی وہ نوجوان داڑھی رکھے ہوئے ہیں، کرتے پجامی میں آیا ہے، اور اس کو یہ فکر ہے، اور وہ یہ بھی کہا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، بہت سی لڑکے ہیں پریشان ہیں. سلام ہو اس امت کے مقدر پر کہ آج بھی اس امت میں ایسے پاک دامن نوجوان موجود ہیں. دین کی محنتیں بیکار نہیں جا رہی. جماعتوں کی گشت، بزرگوں کی دعائیں، علماء کے بیانات، مدرسوں اور مکتبوں کی محنت، کوئی چیز بیکار نہیں جا رہی ہے. تو نوجوانی میں اپنے آپ کو کھپایا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے. اس کے بعد پھر ان کے استاد تھے جن کے مدرسے میں ان کو بٹھا دیا گیا کہ تم کو اسی مدرسے میں اب عوام الناس کے اندر عام دعوت کی محنت کرنی ہے. اللہ کے بندوں کو ایمان و یقین سمجھانا ہے، نماز سمجھانی ہے، علم اور ذکر کی اہمیت سمجھانی ہے، ان کو اخلاق بتانے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے ریاکاری نکال کر اخلاص کا بیج بونا ہے. چنانچہ بڑوں کے حکم سے اللہ کے بندوں کی خدمت شروع کی انہوں نے. ایک بڑے عظیم شخصیت گزری ہے جن کو بہت لمبی عمر ملی، حضرت حرادہ. انہوں نے بہت سے اماموں کو دیکھا، بہت سے بزرگوں کو دیکھا. انہوں نے لکھا ہے میری آنکھوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق، کوئی کشادہ دل، کوئی کریم النفس، رقیق القلب، محبت اور تعلقات اتنا لحاظ و پاس کرنے والا نہیں دیکھا. آپ ہر چھوٹے کی رعایت، اٹھتے بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ تواضع و انکساری سے پیش آتے تھے. حالانکہ آپ کسی بڑے آدمی یا کسی رئیس مالدار، اس کے لیے کبھی بھی آپ استقبال میں کھڑے نہیں ہوئے اور نہ کسی وزیر یا حاکم کے دروازے پر گئے. یہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی. صفات پر غور کرو. خوش اخلاق، سب سے پہلا لفظ خوش اخلاق. اب جس کو واقعی محبت ہے پیران پیر سے، وہ کوشش کرے کہ وہ خوش اخلاق بنے. جس کو واقعی محبت ہے پیران پیر سے، پیران پیر کا پیغام اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ ہے کہ تم سال میں ایک مرتبہ صرف میرے نام پر نیاز کر لو. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے اور کچھ لوگ سال میں ایک مرتبہ کرشن جی کی جنماشٹمی منا لیتے. ان کو کوئی تعلق ہی نہیں کرشن جی کی تعلیمات سے. تو میرے ساتھ ایسا برتاؤ مت کرو. اگر مجھ سے محبت ہے تو مجھے اللہ نے جو نیکیاں دی تم کچھ اپنے اندر ان نیکیوں کو پیدا کرو.
تو مجھے خوشی ہوگی کہ میری محبت کرنے والے نیک بن رہے ہیں. پھر رقیق القلب، دل نرم، محبت اور تعلقات کا پاس کرنے والا. یہ نہیں کہ بڑے آدمی بن گئے تو پرانے دوستوں کو پہچانتے نہیں، گاؤں کے لوگوں سے ملنے کو تیار نہیں. یہ گھٹیا آدمی ہونے کی علامت ہے. امام اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی مستجاب الدعوات تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرشتوں سے کہہ رکھا تھا میرا بندہ عبد القادر جب دعا مانگے تو پہلے سے میں تم کو کہہ دیتا ہوں کہ میں نے قبول کر لی. اللہ، ہم نے دیکھے ہیں ایسے بندے. الحمدللہ اس دور میں بھی ہم نے اپنی گنہگار آنکھوں سے اس دور میں بھی ایسے بندے دیکھے ہیں کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اسی وقت دعا قبول ہو جاتی. ظاہر ہے جو بندہ نوجوانی سے، یاد رکھنا میں بار بار زور دے رہا ہوں، بچپن سے اور نوجوانی سے ایک بھی دھبا جس کے دل پر نہیں لگے گا، آپ کا کوئی نوکر آپ کی بہت فرما برداری کرے، ہر کہنا مانے، آپ کے اشارے پر جان و مال کھپا دے، آپ بتائیں کبھی وہ آپ سے کوئی چیز مانگے گا آپ انکار کریں گے؟ جب کوئی بندہ ہر حکم اللہ کا مانتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی ہر بات مانتا ہے، ہر دعا قبول کرتے. ہماری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں وہ ہماری بات مان لے. عجیب زیادتی کی بات ہے. بندے ہم ہیں، مالک وہ ہے، ہم مانتے نہیں وہ مان لے. قرآن کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. میں ضرور دعا قبول کروں گا، پہلے میری بات تم مانو پھر اپنی بات مجھ سے منواؤ. لکھتے ہیں امام اشبیلی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، بہت جلدی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے، بہت رقیق القلب تھے، خند پیشانی، ہمیشہ چہرہ مسکراتا رہتا تھا، شگفتہ روح، کریم النفس، فراخ دست یعنی کھلا ہوا ہاتھ تھا، خوب خرچ کرتے تھے، خوب غریبوں کو دیتے تھے، خوب اللہ کے بندوں کو تقسیم کرتے تھے. وسیع العلم، بڑا زبردست علم تھا. اللہ لوگوں بہت دل دکھتا ہے، بہت دل دکھتا ہے. میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی محبت کے واسطے سے کہتا ہوں، ان کی یاد منانے والے اور اس کے بعد علم سے بالکل نابلد، کیا رشتہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی. حدیث کی عبارت یہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن یہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، نماز ان کی درست نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم پیرانے پیر کے ماننے والے لوگ ہیں. ارے میرے پیارو، اللہ ہم سب کو پیرانے پیر کا ماننے والا بنائے. جو ان بزرگوں کی محبت سے جس کا دل خالی ہے اور جس کے دل میں ان کی محبت کے بجائے ان سے کچھ نفرت اور بغض ہے، اس کا تو ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ایمان والوں کو محبت ہوا کرتی ہے اور منافقوں کو ان سے بغض ہوا کرتا ہے. علامہ محی الدین البغدادی لکھتے ہیں کہ فحش اور غیر مہذب اور گندی اور ناشائستہ باتوں سے سب سے زیادہ دور تھے اور مفید اور معقول باتوں سے سب سے زیادہ قریب. ان کی مجلس میں کوئی گندی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی نامناسب بات نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی پر الزام نہیں، اور جو اچھی مہذب پاک صاف معقول باتیں ان سے وہ بہت قریب تھے. اگر اللہ کا حکم ٹوٹتا تو سب سے زیادہ جلال میں آ جاتے. خود اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں آتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی چیز کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے، خواہ بدن کا کپڑا ہی کیوں نہ دینا پڑ جائے. انہی صفات کا یہ نتیجہ تھا
کہ ایک ایک مجلس میں 10-10 ہزار لوگ توبہ کرتے تھے، کئی 100 غیر مسلم ایمان لاتے تھے، لاکھوں لوگوں کے دل بدل گئے. سلام ہو ان پر، سلام ہو ان مجلسوں پر. مردہ دلوں کے مسیحا بن گئے تھے. وہ جدھر جاتے تھے عوام الناس کے اندر ایک عجیب جوک در جوک لوگ ان کے واعظ کو سننے آتے تھے. ان کو دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار میں رہتے تھے، اور ان کو دیکھ کر لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ آج اس نام کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی بھی اصلاح فرما دے. اللہ اکبر. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر کیا یقین تھا ان کو، کیسی کامل درجے کی توحید تھی. ان کا یقین کتنا مضبوط تھا، غیر اللہ سے کس قدر ان کا یقین ہٹ کر اللہ کی ذات پر ان کا یقین کتنا زیادہ بن گیا تھا. ان کا ایک واعظ، بہت طویل واعظ ہے، میں اس میں سے چند جملے سناتا ہوں. واعظ تو عربی میں. ہمارے علماء سے میری درخواست ہے کہ ان کے عربی کے مواعظ کا مطالعہ رکھا کریں اور اصلاح کی نیت سے رکھیں، خالی مطالعے کی نیت سے نہیں. فتوح الغیب نام کی ان کی کتاب ہے جس میں ان کے مواعظ چھپے ہیں. اردو ترجمہ تو ہو چکا ہے، لیکن اردو ترجمہ عوام کو پڑھنا چاہیے، علماء کو نہیں پڑھنا چاہیے. علماء تو اصل عربی متن پڑھیں تاکہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اصل الفاظ کے انوار و برکات سے ہم فائدہ اٹھا پائیں. اور عربی کی بات ہی کچھ اور ہے، باقی ساری زبانیں تو یتیم فقیر ہیں، مسکین ہے مسکین. خاص طور پر انگریزی زبان کو تو میں کہتا ہوں زکوٰۃ کی مستحق ہے. انما الصدقات للفقراء. ایک لطیفہ بیچ میں سنا دوں تاکہ آپ لوگ ذرا فریش بھی ہو جائیں. میں ایک مرتبہ امریکہ میں تھا، اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی جس میں امریکہ کی صدر کلنٹن کی بیٹی بھی پڑھتی تھی، اس میں میرا لیکچر تھا. لیکچر ہوا، بڑے بڑے انگریز پروفیسر، اساتذہ، ممبر پارلیمنٹ سب لوگ موجود تھے. اس کے بعد بیٹھے ہم لوگ تقریباً 60-70 بڑے بڑے اسکالرس چائے کافی وغیرہ پر. تو اس میں ایک لبنانی انگریز تھا جو اوریجنلی لبنانی تھا لیکن پیدا امریکہ میں ہوا، تو عربی بھی بہت اچھی بولتا تھا اور انگریزی بھی بہت اچھی بولتا تھا. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے انگلش اتنی اچھی بول لیتے ہیں آپ، اس کے باوجود آپ نے لیکچر عربی میں کیوں دیا؟ جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو میں الحمدللہ انگریزی میں بات کر رہا تھا. تو کہا آپ اتنی بہترین انگلش بول رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو لیکچر دیا وہ عربی میں دیا اور اس کا ٹرانسلیشن ہوا، مجھے کو ٹرانسلیشن کرنا پڑا. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آپ خود ایک بات بتاؤ، آپ انگلش اور عربی دونوں بولتے ہو، دونوں زبانوں میں کیا نسبت ہے؟ تو وہ کہنے آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھا ہے. میں نے کہا کہ دیکھو، ایک ہے زبان جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور ایک ہے زبان جو بیچاری زکوٰۃ کی مستحق ہے. میں بتاؤں انگلش کتنی غریب زبان ہے. آپ مجھے بتاؤ طہارت کے لیے انگلش میں کوئی لفظ ہے؟ اب وہ عرب پروفیسر، عرب امریکن، عربی اور انگلش دونوں کا ماہر، میں نے کہا آپ بتاؤ لفظ طہارت کا عربی میں انگلش میں کوئی لفظ ہے؟ تو 2-4 منٹ سر کھجلانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ بس کلیننس صفائی کو کہیں گے، لیکن صفائی تو اور چیز ہے. میں نے کہا آپ خود بول رہے ہو صفائی اور چیز ہے، کیا ہر صاف چیز پاک ہوتی ہے؟ پھر میں نے کہا کہ آپ پلیز ڈونٹ بادر یور سیلف، اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. آپ 10 سال تک ڈھونڈتے رہو گے تو آپ کو طہارت کے لیے انگلش میں کوئی لفظ نہیں ملے گا. آخر جب آپ کی تہذیب میں ہی طہارت نہیں ہے تو آپ کی زبان میں کہاں سے طہارت ہوگی؟ الفاظ جو بنتے ہیں وہ تو بنتے ہیں تہذیبوں کے تجربوں کے نتیجے میں.
انسانی تمدن کچھ چیزوں کا تجربہ کرتا ہے، اس کے لیے لفظ بنائے جاتے ہیں. یہ لنگوسٹک کا اصول ہے، ہمیں پڑھا ہے کتابوں میں. لسانیات کا یہ اصول ہے. آپ کے ہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اوہو، اس نے پھر انگلش میں، میں تو اس سے عربی میں بات کر رہا تھا، یہ والی بات. پھر اس نے انگلش میں ایکسپلین کیا اور سارے انگریز اور امریکن نے اعتراف کیا اس بات کا کہ ریئلی بالکل صحیح، ہم مان گئے کہ ایک ورڈ جو آپ نے بتایا اس کا تو ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. میں نے کہا اور دیتا ہوں آپ کو، یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ایسے جینٹل مین، ہمارے یہاں کے ہندوستان بیچارہ ٹوٹی پوٹی انگریزی بولتا ہے، ڈھیلی ڈھالی پینٹ پہنتا ہے اور گلے میں پھندا لٹکاتا ہے اور سمجھتا ہے ہو گئے ہنری کسنجر. تھینک یو سوری، اس کے آگے کچھ آتا نہیں. اور جو بیچارہ مولوی نظر آتا ہے اس کو سمجھتا ہے یہ بیوقوف ہے، حالانکہ خود خاندانی بیوقوف ہے. میں نے کہا دوسرا لفظ برکت کا لفظ. میں نے اسی لبنانی سے پوچھا کہ برکت کا کوئی انگلش میں ایکویولنٹ ہے؟ پھر سب کچھ لانے لگا. آپ کیا انٹرسٹ ہے، آپ کیا ڈیویڈنٹ ہے، آپ کیا پروفٹ ہے، بٹ دس از ناٹ برکت. کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے اس کو آپ پروفٹ کہو گے؟ انٹرسٹ ڈیویڈنٹ کہو گے؟ کیا کہو گے؟ کم پیسے میں انسان خوش اور مست زندگی گزار لے، یہ برکت کچھ اور چیز ہے. آپ کے ہاں انگلش میں برکت کا کوئی لفظ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی تہذیب میں ہی برکت نہیں، آپ کے مال اور اولاد میں برکت نہیں، آپ کی زندگی میں برکت نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو میاں بیوی بھی کام کرتے ہیں، بچے بھی کام کرتے ہیں، تب بھی پورا نہیں پڑتا. بالکل صاف کھلی ہوئی دلیل ہے. اور جتنا انسان مغرب والوں کے راستے کی نقل کرتا جا رہا ہے اتنا اپنے گھر سے برکت کا جنازہ نکالتا جا رہا ہے. اور جتنا انسان سنت کے مطابق زندگی گزارتا چلا جائے گا اتنا اس کے گھر میں برکت آتی چلی جائے گی. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یقین کی کیفیت، ان کے بیان کا میں ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. ایک جملہ، ایک پیراگراف، جس سے سمجھ میں آئے گا کہ یقین کیسا تھا ان کا. فرمایا آج تو اعتماد کر رہا ہے اپنے نفس پر، اپنے دیناروں پر، اپنے درہموں پر، یعنی اپنے پیسے پر، اپنی خرید و فروخت پر، اپنے شہر کے حاکم پر. ہر چیز کی جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود ہے. اللہ اکبر. ہر چیز پر جس پر تو اعتماد کرے، تیرا بھروسہ ہو، تیرا یقین ہو کہ میرا کام فلاں سے بن جائے گا، وہی تیرا معبود ہے. اور ہر وہ شخص جس سے تو خوف کرے یا امید رکھے وہ تیرا معبود ہے. اور ہر وہ شخص جس پر نفع اور نقصان کے متعلق تیری نظر پڑے کہ فلاں سے نفع پہنچے گا، فلاں سے نقصان پہنچ رہا ہے، یقیناً تیرا معبود ہے. اور تو یوں سمجھے کہ حق تعالی اس کے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا ہے تو وہ تیرا معبود ہے. اگر یہ سمجھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر فلاں آدمی ستا رہا ہے تو وہ فلاں دیکھنے میں ستا رہا ہے. اگر اللہ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا. اس لیے اس سے لڑنے کے بجائے میں اپنے اللہ کو مناؤں، سب ٹھیک ہو جائے گا. میں تو اکثر سوچا کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے جو نظام پر یقین کی دولت دی اور جس قوت کے ساتھ وہ یقین کی دعوت چلاتے تھے، بالکل صاف معلوم ہوتا تھا. واللہ میں قسم لے کے کہہ رہا ہوں، میں بچپن میں ان کی بیانات سنتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی نسبت خاصہ ان کے سینے میں منتقل ہو گئی. ایسی یقین کی دعوت. فرمایا ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تو اس کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، بس حق تعالی اس کو ہاتھوں کرا دیتا ہے.
اسی کا فعل تیرے اندر اور مخلوق کے اندر تصرف فرماتا ہے. جو کچھ تیرے لیے مفید ہے یا مضر ہے اس کے متعلق اللہ کے علم میں قلم چکا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. یعنی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم، مشیت اور تقدیر سے ہوتا ہے، کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ مطلب لا الہ الا اللہ کا. اور اس طرح یہ پتہ چلا حضرت پیران پیر کا پیغام ہمارے لیے ہے کہ تم کلمہ پڑھتے تو ہو لیکن کلمے کے یقین ابھی تم نے نہیں سیکھا. اللہ کے بندے اگر ہم سے کہتے ہیں کہ یقین حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو، یقین کی دعوت دو، یقین کو سنو، یقین کو بولو، یقین کو سوچو، یقین کو اللہ سے مانگو، تو وہ کیا غلط کہتے ہیں؟ وہ ہم پر احسان کرتے ہیں. اگر اللہ والے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، اور جب کہو لا الہ تو غیر اللہ کے تاثر کو دل سے نکالو، اور الا اللہ جب کہو تو اللہ کے ہونے کے یقین کو دل میں ڈالو. کیا غلط کہتے ہیں؟ عرب لوگوں کو عربی زبان کے سیکھنے کے لیے فعل کی گردان رٹنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کی تو زبان عربی تھی، لیکن بعد میں فعلو کی گردان رٹنا ضروری ہوا. اس کے بغیر عربی کے قواعد پڑھے بغیر ہم اپنی عربی زبان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. انگریزوں کو ضرورت نہیں پڑتی اس بات کی کہ بھئی سنگل ہے اور کیا پلورل ہے اور کیا پاسٹ ہے اور کیا پریزنٹ ہے اور کیا فیوچر ہے. ان کی تو مادری زبان ہے وہ، لیکن باقی ہم ہندوستانیوں کو تو ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح ہم بعد میں آنے والوں کو یقین کے اتارنے کے لیے علم کی اور ذکر کی اور دعوت کی محنتیں کرنی پڑیں گی. اس کے بغیر ہمارا یقین درست نہیں ہوگا. تو بھائی ہماری طرف سے نہیں، آج سیدنا عبد القادر جیلانی کا یہ پیغام خدا کے بندو اپنے دل کے اندر اتارو کہ بھئی ہم بھی اپنے دل کو میں اللہ کا یقین بنائیں گے، اللہ کا یقین اتاریں گے اور واقعی سمجھیں گے کہ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. واقعی کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جو ہوتا ہے میرے ساتھ وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ کی منصوبہ بندی سے ہوتا ہے، اللہ کی پلاننگ سے ہوتا ہے. اس لیے ادھر ادھر متوجہ ہونے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے. آج تو ایک عجیب مصیبت ہے، یقین کی کمی کا یہ عالم ہے. ایک تو ہے ظاہری اسباب کو یقین، دوسرا ذرا کسی کی طبیعت خراب ہوئی اور 2-3 دن ٹھیک نہ ہوئی تو فوراً کوئی آتی ہے بتانے کے لیے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کچھ کرا دیا ہے کسی نے. ہاں، اور پھر ماشاءاللہ عاملوں کو بھی تو روزی دینا ہے نا اللہ کو. تو عامل جب بڑھیں گے تو بیوقوف مسلمان بھی بڑھیں گے. اس لیے کہ ان کو روزی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو روزی ہر گدھے خچر کو دینا ہے. اب وہ پہنچے گا بیچارہ کہ بیوی مہکے چلی گئی، واپس ہی نہیں آ رہی، تب عامل صاحب کچھ نقشہ بنائیں گے. بچپن میں کھیلتے تھے نا کٹم، وہ کچھ بنائیں گے اور پھر وہ بتائیں گے کہ ہاں بہت بھیانک سحر ہے. اب آپ کی تو حالت خراب ہوئی. 1 سال پہلے شادی ہوئی ہے، ابھی جی بھر کے پیار بھی نہیں کیا، اور ابھی سے کیا ہوگا. اب حضرت کچھ کیجئے. ان کا بھائی کرنا تو پڑے گا مگر اس میں خرچہ ہوگا. لال مرغا چاہیے، دیسی انڈے چاہیے، زعفران چاہیے، آدھا کلو بادام چاہیے. مہینے بھر کا انتظام تو کرنا ہے نا عامل صاحب کو. آپ جیسا خاندانی بیوقوف انہیں ہر ہفتے تو نہیں ملتا. اب کس کے رگڑا انہوں نے. اور آپ ہیں بیوی کے عشق میں دیوانے. آپ فکر نہ کریں صاحب پیسے کی. آپ 1000 بولیں گے میں 2000 دوں گا، بیوی واپس آ جائے گا. لا حول ولا قوت الا. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ بخار آ جائے تب کسی نے کچھ کرا دیا، کھانسی ہو گئی تب کسی نے کچھ کرا دیا، کاروبار میں ہو گیا تب کسی نے کچھ کرا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں. اللہ تو فعال ہے ہی نہیں. کیا کہہ رہے ہو لوگوں؟ یہ کیا شرک بک رہے ہو؟
ایک بندہ یہ کہتا ہوا نہیں ملتا یقیناً مجھ سے کچھ گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی میرے پاس آئی ہے. میں اپنے اللہ کو مناتا ہوں, میں 3 دن کے لیے نکلتا ہوں, میں مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں, میں صدقہ نکالتا ہوں, میں اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوں, سب ٹھیک ہو جائے گا. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نام پر آج ہم جمع ہوئے ہیں, ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. بیان کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا کہ حضرت دعا کر دیجئے, میرے علاقے کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے اور سوکھا پڑ رہا ہے, بہت پریشانی ہو رہی ہے. فرمایا اپنے اللہ کو مناؤ, اللہ سے استغفار کی کثرت کرو, گناہ چھوڑ دو, اللہ سے معافی مانگو. اس نے کہا بہت اچھا. دوسرا آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ ہمارے یہاں پانی برستا تو ہے لیکن برس کر وہ وہاں پر رکتا نہیں ہے, چلا جاتا ہے, دوسرے علاقوں میں چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں کی زمین سیراب نہیں ہو پاتی, نہ تالاب بنتا ہے, نہ کوئی چشمہ, نہ کوئی جھیل, تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. فرمایا اللہ سے کثرت سے معافی مانگو, اللہ کو مناؤ, اللہ ناراض ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرو, اللہ سے مانگو, سب ٹھیک ہو جائے گا. تیسرا آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا حضرت پانی تو برستا ہے لیکن کھیتی غلہ نہیں پیدا ہوتا, باغ نہیں بنتے, پتہ نہیں کھیتی کیوں سوکھتی چلی جا رہی ہے. فرمایا استغفار کی کثرت کرو, اللہ کو مناؤ, اللہ کو راضی کرو, اللہ ناراض ہو گئے ہیں. چوتھے نے آ کر کہا کہ حضرت میرا مسئلہ دوسرا ہے, شادی کئی سال پہلے ہو چکی مگر اولاد نہیں ہوتی, میرے لیے نیک صالح اولاد کی دعا کر دیجئے. اس نے کہا, حضرت نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو, اللہ سے مناؤ, اللہ کو راضی کرو, اللہ سے دعائیں مانگو. یعنی ہر مسئلے کا حل اللہ سے معافی مانگنا. جب لوگوں نے کہا کہ حضرت الگ الگ باتیں پوچھی گئی, آپ نے جواب ایک ہی دیا, تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے نہیں پڑھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ کیا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. قرآن سے ثابت کیا. تو یقین کی دولت. آج ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین بگڑ گیا, اور یقین بالکل اللہ سے ہٹ کر نہ جانے کتنے غیروں پر چلا گیا. اللہ کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے, جب سارے اسباب فیل ہوتے ہیں, جب سب طرف سے مایوسی ہوتی ہے, جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, تب آپ آتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت اب دعا کر دیجئے, ڈاکٹروں نے لاجواب کر دیا. یعنی وہ بھی آپ دعا کر دیجئے, ہم نہیں کریں گے. عجیب بات ہے, آپ دعا کر دیجئے. کیوں یہ دل میں چور ہے دوستو؟ کیوں ہمارا تعلق اللہ سے ایسا نہیں ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایمان والے کو اللہ سے ایسا جوڑ دیا ہے کہ جب چاہو, جس وقت چاہو, جس ضرورت کے لیے چاہو, اپنے اللہ سے مانگو. تم اللہ کے ہو اور اللہ تمہارا ہے. تم کیوں اس سے اتنی دوری محسوس کرتے ہو؟ وہ تو تم سے قریب ہے. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. اس کے قرب کو محسوس کرو, اس کو اپنے قریب محسوس کرو. اللہ ہم کو اپنے قرب کا احساس دلا دے. اس کمینی دنیا کی طرف سے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے مجلس میں بیٹھنے والوں کا دل کس قدر ہٹ جاتا تھا. وہ دنیا کماتے تھے, بچوں کو پالتے تھے, اچھے مکانوں میں رہتے تھے بالکل, لیکن دنیا کے پیچھے پاگل نہیں بنے رہتے تھے. اپنی نمازوں کی حفاظت کے ساتھ, اپنے ذکر و تلاوت اور معمولات کی پابندی کے ساتھ, گھر کی عورتیں بھی
اللہ اللہ کرتی تھی، تلاوت کرتی تھی، خوب نمازیں پڑھتی تھی، گھر کا کام خوشی خوشی کرتی تھی، مہمانوں کے لیے خوب کھانے پکاتی تھی، سب خوش خوش رہتے تھے. تو اس دنیا کی طرف سے، یہ جو دنیا آپس میں لڑا رہی ہے، اس دنیا کی طرف سے بے رغبت کرنے کے لیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا ایک بیان سنیں. فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں سے اپنے حصے کی روزی اس طرح مت کھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے اور تو کھڑا ہو، وہ بیٹھی ہوئی ہو دنیا اور تو کھڑا ہو، فقیر بنا، سائل بنا، بلکہ اس کو بادشاہ کے دروازے پر اس طرح کھا کہ تو بیٹھا ہوا ہو اور وہ طباق اپنے سر پر رکھے ہوئے کھڑی ہو. دنیا خدمت کرتی ہے اس کی جو حق تعالیٰ کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، اور جو دنیا کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے یہ دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے. اور آخر میں ایک جملہ سناؤں، اس کے بعد ایک آدھ بات کر کے پھر دعا کروں گا. دین کا جو درد تھا ان کے دل میں، جو دیکھتے تھے وہ کہ مال و دولت میں مشغول ہو کر بہت سے لوگ بہت سے اعمال میں سستی کر رہے ہیں، وہ جو درد اور غم تھا، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کرنے والے ایسے ایسے غم والے بندے کھڑے کیے ہیں. پوری امت کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی محنتوں سے اور محنت کرنے والوں سے. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دیواریں پے در پہ گر رہی ہیں اور اس کی بنیاد بکھری جاتی ہے. باشندگان زمین، او پوری زمین پر رہنے والے انسانوں، آؤ اور جو گر گیا ہے اس کو مضبوط کر دیں اور جو ڈھہ گیا ہے اس کو درست کر دیں. یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوتی، سبھی کو مل کر کام کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ایسا لگ رہا ہے جیسے آج ہمارے معاشرے کو پکار رہے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی. فرما رہے میں اکیلا نہیں کر سکتا، سب کو مل کر اس دین کی محنت میں ساتھ دینا ہوگا. اور پھر آگے چل کر تو عجیب جوش میں فرمایا اے سورج، اے چاند اور اے دن اور اے رات، تم سب آؤ مل کر محمد رسول اللہ کے دین کو پھر سے زندہ کریں. کیا درد ہے، کیا تڑپ ہے. جی چاہتا تھا کہ اور دیر تک بات کرتا، آپ یقیناً جی چاہتا ہوگا، لیکن اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو اللہ ہی کا فضل ہے اتنی دیر بھی میں نے بات کر لی. اور ظاہر ہے کہ کل آج وہ گئے، کل ہماری باری ہے. یہ کام تو کسی کی جانے پر رکتا نہیں، کام تو جاری رہا. بیان تو بہت سنے اور بہت کیے، مزہ تو تب ہے جب آج ہماری توبہ قبول ہو جائے، آج ہماری زندگیاں بدل جائیں. مردوں اور عورتوں سب سے کہتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں ایک اور اللہ کے ولی کا، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی فکر کیسے کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام کیسے کرنا چاہیے. حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، محدث، صاحب دل، امام امت گزرے ہیں. لوگوں نے یہاں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جو مقام فرشتوں جبریل امین کا تھا وہی مقام اولیاء اللہ میں حضرت بایزید بسطامی کا تھا. یہ بایزید بسطامی اس مقام پر کیسے پہنچے تھے؟ سنو اور دل سے سنو دوستو. یہ بہت چھوٹے سے بچے تھے جب ان کا انتقال، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، ان کی ماں بیوہ ہو گئی تھی.
نیک تھا ان کا باپ بھی اور بہت نیک تھی ان کی بیوہ ماں بھی. بیوہ ماں نے شوہر کے انتقال کے بعد لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کیا. ایک وقت آیا کہ بچہ بڑا ہونے لگا, گلیوں میں کھیلنے لگا, تو فکر ہونے لگی اب میرا بچہ دوست کے ساتھ کھیلنے لگا ہے, کہیں بگڑ نہ جائے. لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ شہر میں ایک مدرسہ ہے جہاں ایک اللہ والے ہیں, ان کے پاس جو بچے رہتے ہیں وہ بچے بہت نیک ہو جاتے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ فلاں مدرسہ ہے, تو وہ بیوہ عورت اپنے بچے کو لے کر ان بزرگ کے پاس پہنچی, سلام کیا, تعارف کرایا, حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں, لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالتی ہوں. اب میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے, گلیوں میں کھیلنے لگا, کہیں بگڑ نہ جائے. سنا ہے آپ کے یہاں تربیت کا بہت اچھا انتظام ہے, اس لیے لائی ہوں, اس کو رکھ لیجئے اپنے پاس, احسان ہوگا. اور میں کچھ نہیں چاہتی, اس کو بس اللہ کا دوست بنا دیجئے, اللہ کا ولی بنا دیجئے, اس کو ایک نیک انسان بنا دیجئے. سوچو ذرا, آج تک ہم نے کبھی اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں یہ مشورہ کیا؟ کبھی یہ خیال بھی ہمارے دل میں نہیں آتا. کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو؟ وہ بزرگ بہت متاثر, انہوں نے کہا کہ بہت اچھا, چھوڑ جاؤ, جو کچھ کر سکوں گا کروں گا. جاتے جاتے اس عورت نے ان بزرگ سے ایک درخواست اور کی اور کہا کہ حضرت, یہ پہلی بار میری گود سے نکل کر مدرسے میں آ رہا ہے, بہت اس کا دل گھبرائے گا, میری یاد اس کو بہت ستائے گی, یہ واپس آنا چاہے گا, چھٹی لے گا, میرے پاس آنا چاہے گا جلدی جلدی, آپ اس کو چھٹی مت دیجیے گا. حضرت یہ وہ بن جائے جو میں چاہتی ہوں اس کو بنا ہوا دیکھنا, تبھی اس کو بھیجیے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حیران رہ گئے وہ بزرگ, بڑی ان کی قدر. بہن تم جاؤ, دعاؤں سے میری مدد کرنا, جو میرے بس میں ہوگا وہ تمہارے بچے کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں کرے گا. چھوڑ کے چلی آئی ماں, بچے کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. کئی مہینے گزر گئے, تب جا کر بچے نے اپنی ماں سے کہا, بچے نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت بہت دن ہو گئے, اب تو بہت مہینے ہو گئے, مجھے چھٹی دے دیجئے, ایک دن کی چھٹی دے دیجئے, میں ایک دن کے لیے اپنی ماں کے پاس ہو کے آ جاؤں. استاد جی بڑے پریشان ہوئے, ماں سے وعدہ کر چکے ہیں کہ چھٹی نہیں دیں گے, اگر اجازت دیتے ہیں, چھٹی دیتے ہیں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے, اور اگر منع کرتے ہیں تو معصوم یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے. کیا کریں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اللہ کوئی راستہ نکال دیجئے, نہ میں وعدہ توڑنا چاہتا ہوں نہ دل توڑنا چاہتا ہوں. جب بھی کوئی مسئلہ پھنسا کرے اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرے, ہر مسئلے کے اللہ تعالیٰ فوراً حل کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا خیال, ایک ترکیب نکال دی. چنانچہ استاد نے بچے سے کہا کہ بیٹا میں تم کو سبق دیتا ہوں, آج شام تک وہ سبق یاد کر کے سنا دینا تو میں تم کو چھٹی دے دوں گا. اور جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا کہ ایک دن تو کیا 2-3 دن میں یاد نہ ہو پائے. اب بچہ بیچارہ سبق لے کے چلا گیا, اندر لے جا کر جب اس نے سبق کو ٹھیک سے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ تو سبق شام تک یاد ہونا آسان کام نہیں. کیا کروں, استاد کے پاس دوبارہ جاؤں, سبق کم کرواؤں؟
لیکن پھر یہ خیال ہوا کہ یہ تو بے ادبی ہے استاد کی کہ ان کا فیصلہ بدلواؤں. ایک اور ترکیب بچے کی سمجھ میں آئی. بچے کو یاد آیا, بچے نے ننھے منھے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا شروع کیا. اس نے کہا, اللہ, بچپن سے امی یہ کہتی چلی آ رہی ہیں کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں, آپ کی قدرت لامحدود ہے, سب کچھ کر سکتے ہیں آپ. اور استاد بھی روزانہ یہی بات یاد دلاتے ہیں, حضرت اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا اپنی امی کو دیکھنے کا کتنا دل چاہ رہا ہے. اللہ اپنے کرم سے اللہ اپنے کرم سے یہ سبق مجھے اپنی قدرت سے شام تک یاد کروا دیجئے. اللہ میں تڑپتا ہوں اپنی امی کو دیکھنے کے لیے. استاد جی تو سمجھتے ہیں کہ میں روزانہ تکیے پر سر رکھ کے سو جاتا ہوں, ان کو تو پتہ بھی نہیں میں کئی گھنٹے اپنی امی کی یاد میں روتا رہتا ہوں. شام تک یہ سبق یاد کروا دیجئے. اللہ سے مانگا اور پھر بسم اللہ کر کے سبق یاد کرنا شروع کیا. لوگوں, سچی تاریخ گواہ ہے, شام تک اس کو وہ پورا سبق یاد ہو گیا. اور پھر وہ بچہ اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا, استاد جی سبق سن لیجئے. استاد کو یقین تھا کہ سبق تو یاد ہو ہی نہیں سکتا پورا, سنا دو بیٹا. اب جو بچے نے سنایا تو استاد حیران رہ گئے, اس طرح پورا سبق سنا دیا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا. پورا سبق سنا دیا. استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ کچھ اور ہے. بچے کو چھٹی دے دی, اجازت دی. بچے نے استاد کے ہاتھ چومے, دعاؤں کی درخواست کی. دعاؤں کے ساتھ بچہ رخصت ہوا. راستے پر ہنستا, کھیلتا, کودتا, اچھلتا اپنے گھر گیا. سوچتا خیالوں میں دم, ایسے پکاروں گا, امی کھولیں گی, میں چھپ جاؤں گا اور پھر امی کے لپٹ جاؤں گا پیچھے سے, پھر امی کو ستاؤں گا اور پھر امی مجھے گرم گرم دودھ پلائیں گی, پھر کھانا کھلائیں گی, پھر امی سے لپٹ کر سوؤں گا. کتنا مزہ آئے گا. کتنے مہینے ہو گئے امی کی خوشبو بھی میری ناک میں نہیں آئی. ان خیالوں میں معصوم بچہ ہنستا کھیلتا گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا. آواز دیا, پکارا امی, کوئی جواب نہیں ملا. دوبارہ پکارا امی, کوئی جواب نہیں ملا. پھر پکارا امی دروازہ کھولیے, تو جواب آیا, عجیب لہجے میں جواب آیا, کون ہے دروازے پر؟ من دق الباب. بچے نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں, دروازہ کھولیے. جواب اندر سے آیا, کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا. میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. میں تو استاد سے وعدہ لے کر آئی تھی, یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا. بچہ سمجھ گیا کہ امی کی مرضی نہیں ہے کہ میں ابھی جاؤں, میرا دھیان بڑھ جائے گا. وہیں پر کھڑا روتا رہا. اس کے بعد واپس بوجھل قدموں سے مدرسے آ گیا. استاد کو سلام کیا. استاد دیکھ کر حیران رہ گئے, کیا ہوا, خیریت, تم کیسے واپس آ گئے؟ بچے نے اپنی داستان سنانے کے لیے اپنا چہرہ جو اوپر اٹھایا تو استاد کی نظر پڑی, آنکھیں لال ہیں, چہرہ آنسوؤں سے تر ہے. جلدی سے بچے کو گود میں اٹھایا, اپنے عمامے کے کونے سے بچے کا چہرہ صاف کیا. بیٹا کیا ہوا, خیریت تو کیا ہوا, جلدی بتاؤ. بچے نے پوری کہانی سنائی. آپ نے چھٹی دے دی تھی, میں ہنستا کھیلتا خوش خرم گیا. راستے پر کھیلتا کودتا گیا. گھر پہ دروازہ بند تھا. ایک بار پکارا, دو بار پکارا, تیسری بار اندر سے جواب آیا, کون ہے؟ میں نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں. میں کہنے لگی کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید تو نہیں ہو سکتا, وہ تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. بس میں وہیں پہ کھڑا روتا رہا. اس کے بعد اور میں کیا کرتا استاد جی. میں واپس آ گیا. استاد نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ, تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ بچے نے کہا حضرت آپ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میرا دل رویا بہت, میری آنکھیں بہی بہت, لیکن میں استاد سے ناراض ہو کر نہیں آیا, میں اپنی ماں سے ناراض ہو کر نہیں آیا. میں جانتا ہوں کہ وہ میرا بھلا چاہتی ہیں. میں خوب سمجھ گیا. اور اب تو میری بھی آپ سے یہی درخواست ہے, میں ہزار ضد کروں آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا. لوگوں میں مختصر کر کے کہتا ہوں 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا. 16 سال تک. اے بہنوں, اے بچیوں جو یہاں بیٹھی سن رہی ہو, غور سے سنو. 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا. 16 سال کے بعد ایک بابرکت رات آئی جب خواب میں زیارت ہوئی استاد کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضور نے ان کو خواب میں حکم دیا, جو تمہارے پاس نوجوان زیر تربیت ہے بایزید,
اس کی تربیت مکمل ہو گئی، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا، پورے عالم میں اس سے دین کا کام لینے کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کر دیا. اس کی ماں اور اس کے باپ اور تمہاری دعائیں اور محنتیں رنگ لائیں. جاؤ اس کو خوشخبری سناؤ اور اس کو رخصت کر دو. استاد جلدی سے اندر پہنچے، دیکھا نوجوان تہجد پڑھ رہا تھا، پیچھے بیٹھ گئے انتظار میں. جب اس نے سلام پھیرا، اس کو پکارا، قریب بلایا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، کہا جاؤ تمہارا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا، تمہاری غریب بیوہ ماں کی دعائیں قبول ہو گئی، تمہاری محنت رنگ لائی، تمہارا صبر رنگ لایا، اللہ نے تمہارے بارے میں بڑے اونچے فیصلے کر دیے. اب جاؤ، تمہاری تربیت و تعلیم مکمل ہو گئی، اب جاؤ اللہ کے دین کا کام کرو. بچے نے استاد کے پھر ہاتھ چومے، پیشانی کا بوسہ دیا، دعائیں لی، پھر واپس گیا، اپنے گھر کے پہنچا. وہی گھر تھا، دروازہ بند تھا، لیکن آج جب اس نے پکارا امی تو پہلی آواز پر دروازہ کھل گیا. ماں دوڑ کے دروازے پر آئی، سامنے دیکھا نوجوان کھڑا ہے، سنت کے لباس میں ہے، عمامہ سر پر ہے، سنت اور تقوی کا نور پیشانی سے پھوٹ رہا ہے. آ گیا میرا لال، آ گیا میرا بچہ. بچے نے کہا امی میں آ گیا. بچہ ماں کے قدموں پر گرنے لگا. ماں نے جلدی سے بچے کو تھاما، اپنے کلیجے سے لگایا، اس کے بعد گھر میں لائی اور اس کے بعد بستر پہ بٹھایا. بیٹا بیٹھ جاؤ، آرام کرو، میں ابھی تجھے گرم گرم کھانا کھلاؤں گی، لیکن بیٹا تھوڑا سا انتظار کر لو، میں پہلے اپنے رب کا شکر تو ادا کر لوں. پھٹا پرانا بوریا بچھایا، 2 رکعت نماز شکر پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے کہا کہ اللہ اسی دن کے لیے میں تجھ سے زندگی کی توفیق مانگتی تھی، صحت اور زندگی مانگتی تھی. اب مجھے دنیا میں جینے کی کوئی تمنا نہیں، جب تو چاہے مجھے ایمان پر اپنے پاس بلا لے. یہ ہے بزرگان دین کا پیغام. ایسے تیار ہوتے ہیں نیک اولادیں، ایسے ملتے ہیں امت کو اللہ والے، ایسے پاک صاف اچھے انسان امت کو ملتے ہیں. لوگوں، آج کے دن، آج کی اس بابرکت مجلس میں آج اس بات کا ہم لوگ سب عہد کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں. آج ہم طے کریں کہ گناہ چھوڑیں گے، اپنے ایک بنیں گے، اللہ کے راستے میں بھی نکلیں گے، اللہ والوں کے پاس بھی باہر بھاگ کے جائیں گے، علم کی بھی محنت تھوڑی تھوڑی شروع کریں گے، ذکر بھی سیکھیں گے، دعوت کا کام بھی سیکھیں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گے. یہ ہے پیغام حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں اور ہم کو اور آپ کو اس وقت سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. بھائی دعا مانگ لے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه وادخله الجنة ونجه من النار. اللهم تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته. اللهم اعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله.
اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ دل سے اقرار کرتے ہیں کہ جتنا موقع آپ نے اب تک ہم کو عنایت فرمایا بہت کافی تھا. اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو اللہ ہم بہت نیک بن چکے ہوتے, لیکن ہم نے مسلسل موقعوں کو برباد کیا ہے اور اب پتہ بہت برا حال ہے اور پتہ نہیں کس وقت اچانک موت آ جائے, کیا منہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اللہ آج معاف فرما دیجئے, آج معاف فرما دے اللہ, آج معاف کر دیجئے اللہ. اللہ دیکھ لیجئے اللہ, اللہ اتنا بڑا مجمع آپ کے بندوں کا بندیوں کا موجود ہے. اللہ کوئی تو ہوگا اس پورے مجمع میں جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی, جس کا ٹوٹا دل آپ کو پسند ہوگا. اس میں علماء بھی ہیں اللہ, اس میں صلحاء بھی ہیں اللہ, اس میں حفاظ قرآن بھی ہیں اللہ, ان میں نابینا اور معذور بھی ہیں اللہ, ان میں وہ نوجوان بھی ہیں اللہ. اللہ جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں اللہ, کسی کا ٹوٹا دل اللہ, کسی کی آمین اللہ آپ کو پسند ہو, اسی کی توفیل آج ہم سب کو معاف کر دیجئے اللہ. اللہ معاف کر دیجئے میرے اللہ, اللہ معاف کر دیجئے اللہ. اللہ آج سن لیجئے اللہ, اللہ آج مان جائیے 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 اللہ. اللہ قبول کر لیجئے میرے مولا, میرے اللہ قبول کر لیجئے. اللہ راضی ہو جائیے, اللہ راضی ہو جائیے. اللہ راضی نہیں ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائیے اللہ. اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے اللہ. موت ہم کو بعد میں دیجیے گا, پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا اللہ, پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا, پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا اللہ. اللہ اللہ اللہ. ایک بچہ نجاست میں نجاست میں لت پت ہو جاتا ہے, گندگی کر دیتا ہے, بدبو پھیلتی ہے, لوگ دور بھاگتے ہیں, لیکن ماں سجے سجائے کپڑوں کی پرواہ نہ کر کے دوڑ کے آتی ہے, اسی گندے بچے کو اٹھاتی ہے, نہلاتی دھلاتی ہے, کپڑے بدلتی ہے, کریم پاؤڈر لگاتی ہے, آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے. اللہ بچہ پھر سے حسین ہو جاتا ہے. اللہ ہم بھی اپنے گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں اللہ. ماں یہ سب اس لیے کرتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے, میں نہیں نہلاؤں گی تو کون نہلائے گا, کون اس کے کپڑے بدلے گا, کون اس کے کریم پاؤڈر لگائے گا. اللہ آپ بھی تو کہہ دیجئے یہ میرے بندے اور بندیاں ہیں, میں انہیں چھوڑ دوں گا تو کون ان کو نہلائے گا. اللہ توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجئے, تقوی کا لباس ہم کو پہنا دیجئے اللہ. توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجئے اللہ, تقوی کا لباس پہنا دیجئے اللہ. علم و ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجئے اللہ, اخلاق کا کاجل لگا دیجئے اللہ, ہمیں پھر سے سجا دیجئے اللہ. اللہ اللہ ایک فقیر اندھا نابینا مانگتا مانگتا مسجد کے دروازے پہ پہنچ گیا تھا اللہ. بہت دیر تک آواز لگاتا رہا, کوئی جواب ہی نہیں ملا, کوئی جواب ہی نہیں ملا. تو پھر وہ بیچارہ جھنجھلا کر کہنے لگا میں کس کے دروازے پر کھڑا ہوں کہ کوئی جواب ہی نہیں آتا, کوئی جواب تو دو, کوئی جواب تو دو. ہاں اگر ہاں میں نہیں تو نہ ہی بول دو تاکہ میں اگلے دروازے پر جا کر صدا لگاؤں. کسی نے کہا بابا یہ مسجد کا دروازہ ہے, کس کا جواب آئے گا. بس یہ سنتے ہی اس نے اپنا پیالہ توڑ دیا اور کہنے لگا جب مانتے مانتے رب کے دروازے پر پہنچ گیا تو اب میں کسی مخلوق سے نہیں مانگوں گا. اللہ ہم بھی تو آج مانتے مانتے آپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں, ہم بھی اپنے پیالوں کو توڑتے ہیں اور ہم بھی آج وعدہ کرتے ہیں اب کسی مخلوق سے نہیں مانگیں گے اللہ, نہ کسی حاکم سے, نہ کسی مالدار سے, نہ کسی نبی یا ولی سے مانگیں گے تو آپ سے مانگیں گے, آپ سے مانگیں گے, آپ سے مانگیں گے اللہ. اللہ آپ سے مانگیں گے, آپ ہمارے رب ہیں, پیارے رب ہیں اللہ. اللہ اللہ ہم کو اپنے سے مانگنے والا بنا دیجئے اللہ. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اللہ وہ بھی ہم کو عطا فرما. آج کی اس مجلس کو قبول فرما اللہ. جن آپ کے بندوں نے اللہ یہ پورے پروگرام منعقد کیے, دوڑ بھاگ کی محنتیں کی, جان مال لگائی, سب کو جزائے خیر عطا فرما, سب کو قبول فرما. اور اللہ 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 ایک درخواست اور ہے, ہم سب گنہگاروں کے نام لے لے کر اللہ, ہم سب خطاکاروں کے نام لے لے کر, ایک ایک بندے اور بندی کا نام لے کر
پر رحمت دو عالم سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے آج کی اس مجلس کا ثواب حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اللہ اور ان کے اہل بیت صحابہ اور صحابیات ازواج مطہرات کی خدمت میں، اور اللہ تمام انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں، اور عہد نبوت سے لے کر آج تک آنے والے تمام صالحین و صالحات کی خدمت میں، اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی خدمت اقدس میں، اور ہمارے آج ہی آپ کے حضور میں حاضر ہونے والے پیارے بھائی حضرت قطب الدین ملا کی خدمت میں، اللہ ہمارے والدین کی خدمت میں، تمام مرحومین کی خدمت میں اللہ پہنچا دیجئے ہدیے کے طور پر ہم سب کی طرف سے، اور اللہ ہمیں آپ کے کرم سے بقیہ زندگی میں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ